السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفران بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ناشکری، کفرا یکفر کفران کے معنی ناشکری کرنا۔ ولکن بنی اسرائیل قد افسد ذوقهم وخلقهم العبودیت الطویلۃ۔ اب دیکھیں فعل کا کون سا ہے؟ اس کا فاعل جو افسدہ کا وہ ہے العبودیت الطویلۃ، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی لمبی غلامی، لمبی غلامی نے ذوقہم ان کے ذوق کو، وخلقہم اور ان کے عادات کو، ان کے مزاج کو کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل تو لمبی غلامی نے ان کے ذوق و خلقہم اور ان کے مزاج کو بگاڑ دیا تھا۔ لمبی غلامی نے کیا کیا تھا؟ بگاڑ دیا تھا۔ وَكَانُوا لَا يَقِرُّونَ عَلَى شَيْءٍ، وہ لوگ کسی ایک چیز پر نہیں ٹھہرتے تھے۔ قَرَّ يَقِرُّ، قرار ان کے معنی ٹھہرنا، وہ لوگ کسی ایک چیز پر نہیں ٹھہرتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْكُنُونَ إِلَى شَيْءٍ، اور نہیں کسی ایک جگہ وہ لوگ رہتے تھے، یعنی مسکن بنانا، سکن سکون کے معنی رہنا، کسی جگہ بسنا، اور نہ ہی وہ لوگ کسی ایک جگہ کو مسکن بناتے تھے۔ وَكَانُوا فِي طِبَاعِهِمْ أَطْفَالًا، اور ان کی طبیعتوں میں، طباع کے معنی طبیعت، اور ان کی طبیعتوں میں طفلانہ تھا، یعنی بچپنا تھا۔ اطفالاً کانوں کی خبر ہے۔ وَكَانُوا قَلِيلِ التَّشَكُّرِ، یہ کانوں میں ہم ضمیر وہ کانا کا اسم، اور قلیل التشکر یہ کانا کی خبر۔ اصل میں تھا یہ قلیل ہے نا، یہ قلیلین، ٹھیک ہے، لیکن جب اضافت ہوئی قلیل کی تو پھر نون عربی گر گیا تو ہو گیا قلیلی، قلیل تشکری، وہ لوگ بہت کم شکر ادا کرنے والے تھے۔ کثیر تشکی، اور بہت زیادہ شکایت کرنے والے تھے، گلہ کرنے والے تھے۔ سریع السامتی، اور وہ لوگ بہت جلد اکتا جانے والے تھے، ٹھیک ہے۔ وَكَانُوا قَلِيلِ التَّشَكُّرِ، اور وہ لوگ بہت کم شکر ادا کرنے والے، بہت زیادہ شکایت کرنے والے، اور بہت جلد اکتا جانے والے تھے۔ مَا مُنِعُوا وَيَكْرَهُونَ مَا أُعْطُوا، مَا مُنِعُوا، جس چیز سے ان کو منع کیا جاتا ہے، وَيَكْرَهُونَ يُحِبُّونَ، وہ اس چیز سے محبت کرتے تھے، وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے، مَا مُنِعُوا، جس سے ان کو منع کیا جاتا تھا، وَيَكْرَهُونَ، اور وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، اس چیز سے اعراض کرتے تھے، مَا أُعْطُوا، جو ان کو عطا کیا جاتا۔ وَلَمْ يَلْبَثُوا قَلِيلًا، اور وہ تھوڑے ہی دن ٹھہرے تھے۔ وَلَمْ يَلْبَثُوا قَلِيلًا، تھوڑے ہی دن ٹھہرے تھے کہ ان قالوا لموسیٰ، ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا، قد سئمنا هذا الطعام الواحد، ہم اکتا گئے ہیں اس ایک کھانے سے، ہم اکتا چکے ہیں اس ایک کھانے سے۔ الطعام الواحد کی معنی ایک کھانا۔ وقد سئمنا، اور ہم اکتا چکے ہیں، هذا اللحم، اس گوشت سے، وهذه الحلوى، اور اس مٹھائی سے۔ وقد اشتهينا الخضر والبقول، دیکھیں راؤ کی جمع خضرون ہے سبزی، اور بقلون کی جمع بقول بمعنی ترکاری۔ اشتہا یشتہی، اشتہان کے معنی خواہش کرنا، اشتیاق کرنا۔ ہم خواہش مند ہیں سبزی اور ترکاری کے، یعنی ہم سبزی اور ترکاری کے کھانے کے خواہش مند ہیں۔ یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اے موسیٰ ہم صرف ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر، ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں
جب لن فی المضارع پر آئے تو پھر مستقبل میں نفی تاکید کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور فی المضارع میں لفظی طور پر عمل یہ کرتا ہے کہ اس کے آخری حرف کو نصب دیتا ہے۔ لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہمارے لیے نکال دے، یخرج لنا، وہ ہمارے نکالے اس چیز کو، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین سے پیدا ہونے والی چیز وہ ہمارے لیے نکال دے، کیا یعنی اس کے ساگ اور ککری، من بقلیہا، یعنی اس کے ساگ و قثائیہا، اور اس کی ککڑی، اور لہسن اور مسور اور پیاز، ٹھیک ہے۔ بقلون کے معنی یہاں پہ ہم کر لیں گے ترکاری، تو یہ بقلون جمع بقلون کے معنی ترکاری، ہم یہاں ساگ کا ترجمہ کر لیں گے، اور قصہ ان کے معنی ککڑی، اور ککڑی، وہ فومیہا، اور فوم کے معنی لوبیا، اور اس کے لوبیا، اور عدسۃ جمع عدس بمعنی مسور کی دال، اور مسور کی دال، اور بصل کے معنی پیاز، کہ اس کے یہ وہ ہمارے لیے نکال دے اس کے ساگ، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز۔ تعجب موسیٰ من هذا السؤال الغریب، السؤال الغریب اجنبی، عجیب و غریب، موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اس عجیب و غریب، هذا سوالی، اس عجیب و غریب سوال سے، وقال بصوت، اور انہوں نے کہا ایک ایسی آواز میں، فیہ، جس میں الانکار، انکار تھا، فی الاستعجاب، جس میں تعجب تھا، فیہ العتاب، اور جس میں عتاب و ملامت تھا، عتاب و ملامت تھی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز بہتر ہے کیا تم اسے چھوڑ کر اس کے بدلے وہ چیز لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو چیز بہتر ہے کیا تم اسے چھوڑ کر اس کے بدلے وہ چیز لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے۔ اب قولا وخضرا ما كان طیور وحلوہ، کیا ترکاری اور سبزی، مکان طیور و حلوہ، گوشت اور مٹھائی کی جگہ پر، لم تمسہ ید انسان، جس کو انسان کے ہاتھ تک نہیں چھوا، جس کو انسان کے ہاتھ نے نہیں چھوا، کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو؟ اب قولا وخضرا، کیا ترکاری اور سبزی، گوشت اور حلوے کی جگہ پہ لینا چاہتے ہو جس کو انسان کے ہاتھ نے نہیں چھویا، مسلم کے معنی چھونا، اطعام الفلاحین، کیا تم کاشتکار کے کھانے کو بادشاہوں کے کھانے سے بدلنا چاہتے ہو؟ یا لفساد الذوق، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بدتر ذوق، ہے بدترین ذوق، یا لسوء اختیاری، ہے بدترین چوائس، ولیکن بنی اسرائیل، لیکن بنی اسرائیل، لم یتنازلوا عن سؤالہم، وہ برابر اپنے سوال پر قائم رہے، یا یہ کہ بنی اسرائیل برابر اپنے سوال کو دہراتے رہے، ولم یزالوا یطلبون الخضر والبقول، اور وہ برابر سبزی اور ترکاری کے بارے میں مطالبہ کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زال یزالو، زل کے معنی زال ہونا، لیکن جب ماں نافع لگ جائے تو پھر وہ برابر کے معنی دیتا ہے، اور یہ مازلہ افعال ناقصہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی برابر ہوتے ہیں۔ لم یزالو، وہ برابر، یطلبون، طلب کرتے رہے، الخضر والبقول، سبزی اور ترکاری کو، یعنی سبزی اور ترکاری کے بارے میں مطالبہ کرتے رہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان ما سألتم یوجد فی کل قریۃ ومصر، بلا شبہ جو جس چیز کا تم نے سوال کیا ہے وہ ہر گاؤں اور مصر میں پایا جاتا ہے، مصر کے نام شہر بھی کر سکتے ہیں، وہ ہر گاؤں اور شہر میں پایا جاتا ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر جا اتر، بس جو مانگا تمہیں وہ مل جائے گا۔ اہبطوا مصرا، تم کسی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم، تمہارے لیے،
بلا شبہ تمہارے لیے وہاں وہ چیز ہے ما سألتم جو تم مانگتے ہو. ٹھیک ہے، آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ اب کل عناد بنی اسرائیل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.